اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی امته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی صفیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته. میں دوسرے خطبے میں سب سے پہلے اس مہینے کے مولود ہستیاں، اس مہینے کے آغاز میں شریکۃ الحسین جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی ولادت مسعادت کی تاریخ تھی. یہ جو ہمارا دوسرا خطبہ ہے اس کا ان 3-4 مناسبتوں سے اس کا گہرا تعلق ہے. یہ چکوال کے قریب دہلوم روڈ پہ ایک گاؤں ہے سادات کا، شاہپور سیداں، وہاں ایک مومن کا انتقال ہوا تھا. مرحوم کے بیٹوں نے کہا صاحب ہم متوجہ نہیں تھے کہ آج پہلی ہوگی شعبان کی اور جناب زینب کبریٰ علیہ السلام یہ عقیلہ بنی ہاشمیہ ان کی ولادت تھی، لیکن ہم نے بس غفلت میں مجلس رکھ دی ہے. وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خصوصاً یہ جو مکرمہ اور معظمہ ہے واقعی کربلا سے پہلے ان کے فضائل اور مناقب کے واقعات بہت کم ملتے ہیں لیکن بہت کم ملتے ہیں. جس طرح رسول خدا جناب الزہراء کا احترام کرتے تھے اسی طرح امام حسین جناب زینب کبریٰ کا احترام کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ تشریف لاتی ہیں، قرآن بند کر کے اوپر رکھا اور بہن کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے. ملتا ہے ہمیں واقعات ملتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ انسان کے فضائل کا جو سرچشمہ ہے نا، سرچشمہ اس دن ظہر کے بعد جو سر درد ہوتا ہے اس میں عرض کیا تھا کہ نماز ایک بافضیلت عبادت ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ، نیک اعمال سارے، حرام کاموں سے بچنا، وہ جتنے بھی فضائل اور کمالات ہیں سب کا سرچشمہ اور سب کی کا کے مین جو محرک ہے وہ صبر ہے. صبر کے نتیجے میں انسان نماز پڑھتا ہے، صبر کے نتیجے ایمان روزہ رکھتا ہے. صبر نہ ہو تو 17 گھنٹہ کون پیاسا رہ سکتا ہے؟
صبر کے نتیجے میں انسان وہ حج کرتا ہے، صبر کے نتیجے میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صبر کے نتیجے میں انسان معصیت سے بچتا ہے۔ انتہائی خطرناک صورتحال میں انسان اپنے خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ اسی لیے معصوم کا فرمانا ہے صبر کبھی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے صبر کے نتیجے کبھی اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، کبھی صبر کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچتا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ کیا نام رکھا تھا ہم نے اس کا نام؟ ماسٹر کی ہے نا، ماسٹر کی، ہوٹل کی وہ چابی جو تمام ہوٹل کے کمروں کو لگتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی ماسٹر کی ہے۔ ماسٹر کی حیثیت رکھتا ہے صبر، تمام واجبات اور آداب زندگی مستحبات کو بچا لانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تمام حرام کاموں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ انما یوفى الصابرون بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابروں کو اتنا اجر دے دیتا ہے، بے شمار اجر دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ صابروں کو۔ سورہ بقرہ میں ہے اولئک وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو لوگ مصیبت کے موقع پر وہ حرف شکایت زبان پر لانے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے لوٹ کے خدا کی طرف جانا ہے، ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس سے بڑھ کے کسی فضیلت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا صلوات بھیجتا ہے، صابرین پر خدا صلوات بھیجتا ہے۔ جناب زینب کا صبر نے کا مظاہرہ کہاں آپ کو نظر آئے گا؟ وہ کربلا میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کی شجاعت آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ وہ کربلا میں نظر آئے گی۔ علم آپ کا کربلا میں نظر آئے گا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک خاتون جس کے سامنے بھائی کو شہید کیا گیا ہے، بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے، بھتیجوں کو شہید کیا گیا ہے، اور پھر آگے ایک غموں کا طوفان سر پہ ہے، اس کا بھی ٹھیک ٹھاک اس کو علم ہے، مادری گرامی نے تفصیل سے سارا کچھ بتایا ہے جی، اور پھر جا کے بھائی کی لاش پر جاتی ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی تھی، پتھروں اور تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے ٹکڑوں کے نیچے سے وہ بھائی کی لاش کو ظاہر کر کے اور وہ نیچے ہاتھ رکھ کے یہ فرمائے کہ خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ علامہ محمد حسین کاشف الخطا نے لکھا ہے کہ انقلاب کربلا کے بعد جتنے بھی انقلاب آئے، علی کی بیٹی کا یہ جملہ ان تمام انقلابوں کے لیے اس نے چنگاری کا کام دیا ہے۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ وہ یزید جیسا خونخوار صفار جس کے اور ابن زیاد جن کے تلوار سے خون ٹپکتا ہے، انہوں نے جب تانا دیا، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کو کیسا مارا، نمک پاشی ہے نا، زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہوتی ہے۔ کیا جواب دیا؟ کوئی اور خاتون ہوتی اس کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ قرآن کی آیت پڑھی علی کی بیٹی نے، لا يحسبن الذين ظلموا انما نملي لهم ليزدادوا اثما انما نملي لهم انما لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم انما نملي لهم خير لانفسهم۔ یہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان میں ان کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، یہ ہم ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کا عذاب میں اور اضافہ ہو جائے۔ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تو یہ نہ سمجھ کہ میرے بھائی کو شہید کرنے کے بعد تو ابھی تک اگر زندہ ہے تو پر عذاب نازل ہوا ہے، اس میں کوئی تیری بھلائی ہے؟ خدا نے تجھے ابھی تک اس لیے زندہ رکھا ہے تاکہ تیرے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ ایک لحاظ سے وہ کفر کی طرف نسبت دے رہی ہے، اس کے لیے شجاعت اور بہادری چاہیے۔ یہ کسی کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک روایت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس دن میں نے جمعہ کے وہ ظہر کی نماز میں یاد کیا تھا۔ امام حسین رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں،
پہلے سے ابی بن کعب رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. وردت علی جدی رسول اللہ، خود امام حسین فرماتے ہیں میں اپنے جد رسول خدا کی خدمت میں گیا، آپ کو حجرے میں داخل ہوا. وعنده ابی بن کعب، مجھ سے پہلے ابی کعب جا کے رسول خدا کو بیٹھے ہوئے تھے. جب میں داخل ہوا سلام کیا تو رسول خدا نے، دیکھیں نانا ہے اور اپنے نواسا 5-6 سال کا نواسا ہے، کس انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ تصور کریں. مرحبا بکا یا ابا عبداللہ. یہ ابا عبداللہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے، ایک تو ہوتا ہے آدمی کی کئی اولاد ہوں، جو سب سے بڑا اولاد ہے اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے. ابو طالب کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابو طالب کے جناب فاطمہ بنت اسد کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام طالب تھا، پھر جعفر تھے، پھر عقیل تھے، پھر علی تھے. ان میں 10 سال کا فاصلہ تھا، 10 سال. عقیل 10 سال کے بعد طالب 10 سال کے بعد جعفر 10 سال کے بعد عقیل 10 سال کے بعد امیر المومنین علیہ السلام. اچھا جی، ابو طالب کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے کا نام طالب تھا. عربوں کے ہاں رواج تھا کہ ابھی غیر شادی شدہ کو بھی احترام کے ساتھ کوئی کسی نہ کسی سے وہ نسبت دیتے ہیں. وہ عراق میں ابو جاسم کہتے ہیں. وہ ایک جوان لڑکا غیر شادی شدہ کو بھی ابو جاسم کہتے ہیں. قاسم کا کو بگاڑ کے ابو جاسم کہہ دیتے ہیں. مرحبا 5-6 سال کی عمر میں نواسے سے کہتے ہیں مرحبا بکا یا ابا عبداللہ. اس کے بعد یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے زینت. اچھا ابی بن نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات والارض احد غیرک، ہم تو آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی زینت سمجھتے ہیں، آپ کے علاوہ آپ کے سوا اور کون آسمانوں اور زمینوں کا زینت بن سکتا ہے. فقال یا ابی یاد رکھو والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس خدا کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے. الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین جتنا اس زمین میں مکرم اور محترم ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں حسین مکرم اور محترم ہے. یہ تو آپ ہی گواہی دے سکتے ہیں. اس دنیا میں ایسے شقی بدبخت اور جہنمی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خروج کیا ہے انہوں نے خلیفہ وقت پر اور وہ واجب القتل تھے. میں نے خود اپنے قانون سے مجھے کہتے ہوئے سنا ہے آسمانوں میں تو ایک فرشتے بستے ہیں، آسمانوں کی ایک مخلوق بھی نہیں ہے جس کے دل میں حسین کا احترام موجود نہ ہو. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر منہ، جتنا عظیم اور محترم اور مکرم زمین حسین زمین پر ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں حسین محترم ہے. انہو مکتوب عن یمین العرش، عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح خدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. وَلِمَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور کیوں نہ حسین زمینوں اور آسمانوں اور زمین کی زینت ہو، کیوں نہ زینت ہو اور کیوں نہ ہدایت کا چراغ ہو اور نجات کی کشتی. ان اللہ انہو امام غیر وہن، امام ہے لیکن یہ کوئی کمزور امام نہیں ہے. ادھر بھی اور اس روایت میں بھی جو ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے الحسن، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، الحسن والحسین، یعنی اس معنی میں قائد رہنما سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں جس معنی میں آج کل سیاسی لیڈر ہے. انہما امامان ان قاما اور قعدا، حسن اور حسین دونوں وہ قیام کریں، تلوار نیام سے نکالیں یا مصلحت کے تحت گوشہ نشینی اختیار کریں یا جنگ کا آغاز کر کے پھر صلح کریں،
دونوں صورت میں یہ امام ہے، یہ کوئی قراردادی آپ کے ملک کی صدارت یا وزارت عظمیٰ کی طرف نہیں ہے کہ بس وہ پارلیمنٹ نے بنا دیا تو بن گیا، عدم اعتماد کی تحجیب چل کے ہٹا دیا تو ہٹ گیا، نہیں ہے۔ خدا نے ان کو امام بنایا ہے، کوئی مانے تو امام ہے، نہ مانے ساری دنیا نہ بھی مانے، یہ الہی عہدہ ان کے پاس موجود ہے۔ یہ امام غیر وہم، یہ ایسے امام ہے جو زندگی میں یہ کبھی کمزوری نہیں دکھاتا ہے۔ ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، خدایا میں نے تیری محبت میں ساری دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ وَأَيْدَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، تیری خوشنودی کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، اگر تیری محبت میں، خدا سے مخاطب ہے سید شہداء، اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے گئے اور کر دیے گئے، لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، ایک لمحہ کے لیے بھی حسین کا دل تیرے غیر کی طرف نہیں جھک سکتا۔ اسی لیے وقت آخر فرمایا تھا، شاید شہادت سے پہلے آخری جملہ ہو، یا غیاث المستغیثین، رضا بقضاء و تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین۔ یہ بھی کمزور امام نہیں ہے، یہ عزت اور فخر کا امام ہے۔ بحر علم، یہ جس کو میں مرحبا کہہ رہا ہوں اور زمین و آسمان کی زینت کہتا ہوں، یہ وہ علم کا سمندر اور خزانہ ہے۔ 5 سال یا 6 سال کا نواسہ ہے اور یہ فضائل اور حسین کے قصیدے پڑھ رہے ہیں نواسہ پیغمبر کے۔ ہماری کیا ہمت اور مجال ہے کہ ان کے فضائل کو بیان کریں۔ اور آج 4 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے، کل امام زین العابدین علیہ السلام کی، آج امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ جی آج امام زین العابدین کی، آج امام زین العابدین کی ولادت ہے۔ تو میرا خیال میں دنیا میں کسی حکمران نے یا کسی بھی حاکم نے وہ دنیا والوں کا بنایا ہوا حاکم ہو یا خدا کا بنایا ہوا حاکم ہو، بعض انبیاء کی شان کو جسارت نہ ہو، لیکن امام کے حالات ہمیں اسی نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ جن حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اس قیادت کو سنبھالا، اس الہی منصب اور عہدے کو سنبھالا اور زندگی کے آخری لمحات تک اپنی ذمہ داریوں کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بچایا، کسی بھی قائد نے اس طرح کی قیادت کا آغاز نہیں کیا، نہ اس طرح قیادت کو اختتام تک پہنچایا جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے قیادت سنبھالی۔ آپ دیکھیں نا کس حالت میں امامت ملی تھی، کس حالت میں امامت ملی تھی۔ اپنی آنکھوں سے، جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ بنی ہاشم کے بعد خواتین نے وہ جابر بن عبداللہ انصاری سے آ کے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہماری طرف جائیں اور ہماری ایک درخواست البتہ اپنی طرف سے امام زین العابدین تک پہنچائیں، ہمیں ان کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، انہیں کہیں کہ اپنی عبادات کچھ کم کریں، عبادات یہ روزے کا سلسلہ بھی کم کریں۔ جابر نے بنی ہاشم کی خواتین کے یہ 2 پیغام جب پہنچائے، پہلے تو امیر المومنین کی عبادات کی کتاب منگوائی اور اس کے چند ورق الٹنے کے بعد وہ علی بن الحسین زین العابدین کی، جس کو زین العابدین کا لقب خدا کی طرف سے ملا تھا، یہ واقعی کربلا سے پہلے، بلکہ اس وقت ملا تھا جب امام حسین ابھی ان کا بچپنا تھا، نانا کی گود میں تھے اس وقت۔ یہ زین العابدین امیر المومنین کی عبادات کے دفتر کے چند ورق الٹنے کے بعد کہتے ہیں، میں یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ امیر المومنین کی عبادت کے مقابلے میں عبادت کر سکے؟ تم مجھے کہتے ہو کہ عبادت کو کم کرو، علی کی عبادت کے مقابلے میں میری عبادت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دونوں کے بارے میں ہے، امیر المومنین کے بارے میں بھی ہے اور امام زین العابدین کے بارے میں، 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز۔ میں یقدر علی عبادت علی۔ دوسرا، رونے کا سلسلہ کم کریں، فرمایا
کس طرح میں رونے کا سلسلہ مقدر کروں. رأیت جماعت اصحابی جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے عزیزوں کو اہل بیت کو بابا کو اپنے آس پاس ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنا تم نے آسانی سے کہہ دیا کہ رونے کا سلسلہ بند کر دو. یہ سارا ہوا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ مریض بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم منشا کے مصلحت کے مطابق، اور پھر پوری دنیا میں خدا کی طرف سے منسوخ حجت خدا مسلمانوں کا، وہ خدا کی طرف سے منسوخ حجت خدا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، گلے میں خاردار کوپ بھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، اور امامت کی ذمہ داریوں کو بھی آسان طریقے سے آپ نے نبھانا ہے. یہ پھر کربلا اور کوفہ اور شام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. کیا مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو سکون سے رہنے دیا گیا؟ ادھر بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا ساری زندگی. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ امامت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کرنے یا ان کو نبھانے میں ایک لمحہ کی کوتاہی یا تاخیر نہیں کی. خدا صحت اور طول عمر دے رہبر معظم کا ایت اللہ خامنئی کو کتاب لکھی ہے، واقعاً پڑھنے کے قابل ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. 250 سالہ انسان، کتاب کا نام دیکھیں نا، 250 سالہ انسان. ایک انسان خدا اس کو 2.5 سال عمر دے، یعنی انہوں نے امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک یہ جو 12 امام ہیں ان سب کو ایک انسان تصور کیا ہے، ایک انسان فرض کیا ہے، ایک انسان فرض کیا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو حالات امیر المومنین کے زمانے میں تھے وہ حالات اگر امام جعفر صادق کے زمانے میں ہوتے، امام جعفر صادق کا بھی وہی موقف ہوتا دشمنوں کے مقابلے میں، ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں جو علی کا تھا. اسی طرح امام حسن عسکری کا، اس طرح باقی امام کا 250 سالہ انسان کتاب کا نام ہے. یعنی اس سوچ کو بیان کیا ہے کہ ان تمام کا مقصد ایک تھا، البتہ وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ہر امام کا موقف، ان کا رویہ وہ حکمرانوں کے ساتھ وہ مختلف تھا. 250 سالہ انسان. جی امام جعفر صادق پر بھی لوگ اعتراض کرتے تھے، یعنی اپنے اور انتہائی ہمدرد لوگ امام حسن کے صلح پر بھی اعتراض کرتے تھے. السلام علیکم یا مذل المومنین، اس طرح دل دکھاتے تھے مومنین کو ذلیل کرنے والے. اپنے قریبی السلام علیکم، یہ امامت کو، اس کی نزاکت کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ان امرنا صعب مستصعب، جی وہ ہمارا معاملہ، ہماری ذمہ داریوں کو، حساس ابراہیم کو سمجھنا، حتیٰ ہمارا جو مقامی امامت ہے وہ اس کا سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یا اس کو وہی سمجھتا ہے کہ جس کے دل کا اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا ہو. امام حسن پر اعتراض کرتے تھے صلح کیوں کی، اور امام حسین کو بھی روکنے والوں میں کوئی کمی نہیں تھی. نہ جائیں، ہاں ٹھیک نہیں ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں نے نہ آپ کے بابا کے ساتھ کوئی وفا کی ہے، نہ آپ کے بھائی کے ساتھ وفا کی ہے. ان کو جواب میں کہتے تھے تم روکتے ہو نا، مجھے نانے کا حکم ہے کہ نہیں سمجھتے تھے. امام جعفر صادق پر بھی اعتراض ہوتا تھا، مولانا چوک سے ہم نہیں کرتے تھا، میرا کوئی ناصر مددگار نہیں ہے. اس بندے نے کہا سدیر شریفی تھا، بولا میں جمع کرتا ہوں پورا لشکر. کتنے؟ 1 لاکھ. اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے، کہا ذرا گھومنے چلتے ہیں. آگے پتہ نہیں کوئی جگہ تھی، نماز کا وقت ہو گیا، ادھر زمین ذرا وہ تھی شوردار تھی، تو اس پر نماز مکروہ ہے. آگے دوسری جگہ گئے جہاں پر سبزہ وغیرہ تھا، تو آگے ایک بچہ کوئی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا یا اس کے بچے. امام نے فرمایا دیکھو اگر اس زمانے میں یہ جو ہے نا بھیڑ بکری کے دانے، ہاں اتنے میرے ناصر مددگار ہوتے میں خود اختیار کرتا. وہ کہتے میں نے جب دیکھا 17 بھیڑ بکریاں تھی، 17 جانسار نہیں تھے. یہی امام زین العابدین کو کہ آپ کیوں خاموش ہیں، اٹھے میدان میں آئے. ان کو بھی امام علیہ السلام تو صرف کہتے ہیں ناصر مددگار نہیں ہے تو بس خاموشی سے بیٹھ گئے. نہیں، اپنی دعاؤں کے ذریعے، صحیفے سجادیہ کے ذریعے، دعائے مکارم اخلاق کے ذریعے، دعائے ابو حمد صومالی کے ذریعے،
یہ صحیفہ سجادے کے اندر دیکھیں نا آپ، یہ وہ عید فطر کی جو دعا ہے، عید اضحیٰ کی جو دعا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی. ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی بول رہے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بول رہے ہیں. قرآن کے بارے میں فرمایا اگر مشرق اور مغرب دونوں مخالف ہو جائیں میرے اور میرے پاس قرآن ہو تو مجھے نہ مشرق کا خوف ہے نہ مغرب کا خوف ہے. قرآن کے بارے میں اس دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ نائجیریا کے جو ابراہیم کرداکی ہیں وہ کوئی ایران آئے ہوئے تھے، وہاں کچھ طلباء کے سر پر وہ امامہ رکھ رہے تھے نا، تازہ تازہ امامہ رکھ رہے تھے. انہوں نے وہ گفتگو کی، میں یہاں سے جب فارغ ہو کے جا رہا تھا نائجیریا تو مجھے امام خمینی نے قرآن دیا اور کہا کہ اس قرآن کا سہارا لو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. وہ بندے خدا عربی بول رہا تھا، کہا کہ میں قرآن لے کے قرآن کا ترجمہ کرتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، تفسیر کا مطالعے کے بغیر جاتا تھا اور مفاہیم میرے ذہن میں اترتے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے نتیجہ آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن اور تھوڑی دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کی ان میراث علمی جو دعاؤں کی صورت میں ہے اس سے ہمیں بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری جملہ وہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جملہ اسی امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، وہ علمدار حسین کے بارے میں ہے. حضرت عباس کے فضائل کے سمندر کو ایک کوزے میں امام زین العابدین نے بند کر کے بتا دیا ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے چچا عباس کو وہ مقام و منزلت عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے باقی شہداء اور انبیاء رشک کریں گے. اللہ تعالیٰ حسین کو دیکھ کے تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح دیا ہے. آپ مجھ سے بہتر تاریخ کو جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.